بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کرنے کے بعد عبادت کا جو فائدہ ہے اور عبادت کا جو پھل ہے وہ تبھی صحیح طرح سے ملے گا جب آپ دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ دعا کرتے کرتے مایوس ہو گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتلاؤں گا تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے کہ اس کو اختیار کر کے آپ اپنی تمام مرادوں کو اللہ تعالی سے پورا کرا سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دعا کن الفاظ سے شروع کرنی چاہیے، یعنی انسان جب دعا شروع کرتا ہے، دعا مانگنا اسٹارٹ کرتا ہے، تو شروع کے الفاظ کون سے ہونے چاہیے اور آخر کے الفاظ کون سے ہونے چاہیے۔ تو میں نے بتلایا کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دعا ہی ایک ایمان والے بندے اور بندی کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کی زندگی کا بہترین سہارا ہوتی ہے۔ ساری چیزیں اگر اس سے کوئی بندہ لوٹ لے، ساری چیزیں چھین لے، وہ بالکل کنگال ہو جائے، خالی ہاتھ ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کے پاس ایک مضبوط ہتھیار باقی رہتا ہے، وہ ہے دعا۔ وہ اللہ تعالی سے دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی کسی بھی ایمان والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ دعا کریں گے، اللہ رب العزت جب آپ کے حق میں بہتر ہوگا، پریشانیوں سے چھٹکارا آپ کو عطا کر دے گا۔ تو دیکھیے، دعا کرتے کرتے آپ مایوس ہو گئے ہیں، بہت سارے آپ کی خواہشات ہیں، بہت ساری مرادیں ہیں، بہت سارے دل کے اندر ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائیں، بہت ساری مرادیں ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میری مراد پوری ہو جائے، بہت ساری آپ خواہشات رکھتے ہیں جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ خواہشات جلد از جلد پوری ہو جائے، اللہ تعالی میری بگڑی بنا دے، اللہ رب العزت مجھے مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، شہرت عطا کر دے، عزت عطا کر دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں عزت دار بن کر رہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے من پسند شخص کو حاصل کر لوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے حق میں جتنے بھی ناممکن کام ہیں ان کو ممکن بنا دے۔ تو آپ کو یہ عمل کرنا ہے تہجد کے وقت، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تہجد میں آپ اٹھیے اور چند رکعت، 2، 4، 6، 8 رکعت آپ تہجد کے پڑھ کر پھر اللہ رب العزت سے مانگیے، یہ وظیفہ پڑھیے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو۔ یا مجیبو کا معنی آتے ہیں اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، آپ جو ہے اس کو 1100 مرتبہ پڑھیے روزانہ تہجد کے وقت۔ زیادہ لمبا وقت نہیں لگے گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو 10 منٹ مشکل سے لگیں گے، آپ 10 منٹ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں 1100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یقین جانیے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جتنے بھی ناممکن کام ہیں جو آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ممکن بنا دے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ دیکھیے، دعا کن الفاظ سے شروع کرنی چاہیے۔ تو دعا جب آپ کریں تو دعا کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ شروع میں اللہ رب العزت کی حمد ہونی چاہیے، اور اللہ کی حمد کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں جب آپ دعا ختم کرنا چاہیں تو پہلے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام ہونا چاہیے، پھر آخری الفاظ اللہ کی حمد کے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع میں آپ جب دعا اسٹارٹ کریں تو الحمدللہ رب العالمین
العالمین یہ الفاظ کہیں، یہ اللہ کی حمد ہے۔ اسی طرح الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ درود و سلام ہو گیا۔ تو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو، یا اس طرح سے دعا کریں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ کی حمد بھی ہو گئی اور درود شریف بھی ہو گئی۔ تو جس دعا کے شروع میں اللہ کی حمد ہو اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود و سلام ہو، پھر آپ اپنی حاجت کے لیے جو ہو سکے جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں اللہ تعالی سے مانگیں۔ پھر آخری الفاظ ہم جب دعا ختم کرنا چاہیں تو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ پھر آخر میں والحمدللہ رب العالمین یہ آخری الفاظ ہونا چاہیے اللہ کی حمد کا، کیونکہ جو دعا اور جو الفاظ اور جو کلمات اور جو دعائیہ التجائیں اللہ رب العزت سے جو ہم کرتے ہیں، جو دو درودوں کے درمیان میں آ جائیں یا دو اللہ کی حمد کے درمیان میں آ جائیں تو پھر ان کو اللہ تعالی جلد قبول فرماتا ہے اور ضرور قبول فرماتا ہے، اور ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ تہجد کے وقت اس طرح سے دعا کریں اور یہ وظیفہ کریں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہترین اور پاورفل وظیفہ ہے۔ 1100 مرتبہ یا مجیب پڑھ کر آپ اپنی تمام مرادوں کو پورا کرا سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ آپ اگر ہمت ہار چکے ہیں تو ضرور ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں، اور یہ عمل آپ کم از کم 40 دن برابر جاری رکھیں، 11 دن سے لے کر کم از کم آپ اس کو لگاتار 11 دن کریں۔ 11 دن کے اندر اگر آپ کا کام نہیں بنتا ہے تو پھر اس کو 21 دن کریں، پھر آپ اس کو پورے 40 دن کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔